السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ مجھے بہت 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 خوشی ہوئی، آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا اور پھر SMS بھی آیا۔ جنہوں نے پڑھا ان کے لیے میں نے مدینہ منورہ میں بہت دعائیں کی اور ایک خاص دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے۔ اس لیے کہ آپ کے پڑھنے سے مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میں کام کر رہا ہوں، کوئی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حدیث شریف میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو کبھی کبھار اپنے گھروں میں سورہ بقرہ بھی پڑھ لیا کرو تاکہ جادو کے اثرات اور تاکہ یہ پریشانیاں یہ ساری کی ساری نکل جائیں۔ خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں برادران وطن کے وہاں جادو وغیرہ بہت ہوتا ہے، ہماری بچیاں کمزور ہوتی ہیں، خواتین کمزور ہوتی ہیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ علماء نے لکھا ہے، یہ چیز اگلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ علماء نے لکھا ہے، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت میں 3 دن اہتمام کرنا ہے اس کا کہ سورہ بقرہ اپنے علاقے میں پڑھ لو تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ جادو وغیرہ کے اثرات نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے آفس میں پڑھ لیجئے، اپنے گھر میں پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن یہ کہ سورہ بقرہ پڑھنا گھر میں، یہ تو حدیث صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان چلا جاتا ہے تو فائدہ تو سب کا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اس کا تھوڑا سا اہتمام کر لیں، علماء نے اسے بہت مجرب لکھا ہے۔ اب ایک حدیث سن لیجئے مختصر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا تو اس کو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو بار بار مبارکباد۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو ہمارے لیے بار بار مبارکبادی ہے۔ اس لیے میرے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ گویا کہ ہمارے ایمان کی تازگی ہو جائے گی اس سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت عطا فرمائے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی عطا فرمائے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا اللہ اپنا قرب عطا فرمائے کہ اس کے بعد اللہ سے دوری نہ ہو، اور اللہ ایسا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ اس کے بعد غفلت نہ ہو، اور اللہ تعالی ہماری ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دینی معاشرے کی، ایمانوں کی، مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی ٹھیوں کی، دینی دعوت کے کام کی سب کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے، دھیان سے سننا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص
ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں. ہر خندق آسمان اور زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے. یہ حدیث طبرانی میں ہے. کسی مسلمان کی حاجت کے لیے، کسی بھی کی حاجت کے لیے. دوسری حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے. اس لیے کوئی بھی پریشان ہو اس کی حاجت پوری کرنے کی ہم کوشش کریں اور چل کے جائیں. چل کے نہ جا سکتے ہو تو اپنی کار لے کر جائیں. پتہ چلا کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے تو تھوڑا سا ہم چل کے جائیں گے. پوری حاجت اگر ہم پوری نہ کر سکیں، کم سے کم ٹیکا دے دیں اس کو، کم سے کم تھوڑی مدد کر دیں، کم سے کم کوئی اس کے رہبری فرما دیں، کم سے کم اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے پاس چلے جائیں. تو اتنا چل کر جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ افضل ہے. اس لیے آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، اپنے بھائیوں میں دیکھ لیجئے کہ اس کے پاس جا کر اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالی ہم سب کو مخلوق کی حاجت پوری کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ان کی جو پریشان حال ہوں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. اب محرم کا مہینہ آ رہا ہے. کچھ دنوں میں انشاءاللہ محرم کا چاند دیکھیں گے. اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا. اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت فضائل ہیں. اس کے بارے میں 2 حدیثیں سن لیجئے. پہلے سے میں یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ہم تیاری شروع کر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اور دوسری حدیث سنیے جو ترمذی میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ مجھے رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنے کو فرماتے ہیں؟ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آپ سے اس قسم کا سوال کیا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کر. کیوں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس میں ایک قوم کی توبہ قبول کی گئی اور دوسری قوم کی توبہ قبول کی جائے گی. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. اس کے لیے اس کا بہت اہتمام کیجیے. یہ میں محرم شروع ہونے سے پہلے سبق دیتا ہوں
تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے محرم کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ جب بھی میں حدیث بیان کروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ نقد ہمیں ثواب مل جائے۔ اب میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرہ مئت الف مرہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالی سختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ مطلب یہ کہ جب اچھے حالات ہوں تو آدمی کبھی کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے، اسے ہری ہری سستی ہے۔ حالات اچھے ہیں، صحت اچھی ہے، مال بہت مل رہا ہے اور بہت ترقی ہو رہی ہے، تو آدمی میں غفلت آ جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے، ملاقات عروج پر تھی اذا کا جواب بھی نہ دیا اقبال، ملاقات عروج پر تھی اذا کا جواب بھی نہ دیا اقبال، صنم جو روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی بہت مشغول تھے کاروبار میں، اذان کا جواب دینے کی بھی فرصت نہیں تھی، اب جب حالات آئے اب خود مؤذن بن گئے۔ یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پریشانیوں کے وقت میں چاہے کہ میری دعا قبول ہو، پریشانیوں میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ جب بھی تم پر پریشانیاں خدا نہ خواستہ آئیں تو تم چاہتے ہو کہ اللہ دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے۔ اس لیے ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث اور سن لیجئے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہیے۔ اب میرے ساتھ دعا مانگیے، میں اب پڑھوا رہا ہوں، پڑھیے۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اس کا خالق ترجمانی کر دیتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے متقی بنا، پڑھیے میرے ساتھ، مانگیے، اے اللہ تو مجھے متقی بنا اور میرے نفس کو پاک صاف فرما۔ اگر اللہ نے تقوی دے دیا اور نفس پاک صاف ہو گیا تو اس آدمی کو اللہ کا قرب بہت ملے گا۔ یہ سبق بھی مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سبقوں کو، ان دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. دعا کے اندر 3 بڑی بڑی صفتیں ہیں. یہ حدیث شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نمبر 1، دعا مومن کا ہتھیار ہے. نمبر 2، دعا دین کا ستون ہے. نمبر 3، دعا زمین اور آسمان کا نور ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے. اس لیے دعا آدمی ضرور مانگے، اور اگر دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں، اس لیے مانگنے کی توفیق نہیں دیتے. دعا کا مانگنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اسے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے: اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ حدیث شریف کی دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگتے تھے اسے. ترجمہ ہی پڑھ لیجئے: اے اللہ، میرا حساب کتاب آسان لینا. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں میں ہے. آدمی کو مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں حساب کتاب آسان لے. یہ سبق بھی مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں. اے اللہ، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. دعا کے متعلق یہ 9واں سبق ہے. غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اللہ تعالی سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالی اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ تعالی سے غافل ہو، اللہ تعالی کے غیر میں لگا ہوا ہو. یہ حدیث ترمذی میں ہے. اس لیے دعا مانگتے وقت میں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہاں، نماز پڑھتے ہوئے توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال. مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال. جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. غفلت والی دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. غفلت والی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے دھیان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اب میں دعا مانگ رہا ہوں، میرے ساتھ آمین کہیے دھیان کے ساتھ. اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں عطا فرمائیے اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، اس امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرمائیے اور حرام بستروں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں میں حلال روزے داخل فرما. اے اللہ،
ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں کی حرام اور مشتبہ روزی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہیرا پھیری والی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں ہیرا پھیری والی روزی اور مال سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں ہیرا پھیری والی عبادتوں سے بچا لے۔ اے اللہ کسی فاسق اور فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا۔ اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے۔ اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کا چھٹ بھیا بننے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جو تیرا بندہ اور تیری بندی تجھے پسند ہو اور تجھے محبوب ہو، اے اللہ اس کی طرف سے جو کھانا آئے وہ کھانا ہمارے پیٹ میں داخل فرما، اور جو تجھے پسند نہ ہو اس کے کھانے سے تو ہمیں بچا لے، اس کے احسان سے تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں جتنا تیرا رحم ہے وہ سارا کے سارا مسلمان مردوں اور عورتوں پر برسا دے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں جتنا تیرا قہر اور عذاب ہے ایسے لوگوں پر برسا دے جن کے دلوں پر تو نے گمراہی کی مہر لگا دی ہے۔ اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہماری بہترین تربیت فرما۔ آمین آمین۔ اے اللہ جتنا مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ بھی نیک لوگوں کی دعا قرآن میں اللہ نے کہہ کے بیان کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے دعا مانگتے ہیں۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، اے اللہ جہنم کے آگ سے تو ہم سب کو بچا لے، بڑا خطرناک ہے جہنم کا عذاب، اے اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ یہ سبق بھی مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، شرم کی صفت ہے، اور وہ بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالی کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے اللہ کو شرم آتی ہے، اس لیے ضرور عطا فرمانے کا اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے کہ اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے دعا مانگنے والا یہ بہت بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، جسے اللہ تعالی دعا مانگنے کی توفیق دے دے، مناجات کی توفیق دے دے، اور اپنے سے باتیں کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔
یہ نہ سمجھیے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، نہ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کبھی بعد میں دیتے ہیں، یعنی دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اس لیے اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اب ایک دعا میرے ساتھ مانگ لیجئے، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ۔ ترجمہ پڑھ لیجیے، یہ جملے عربی کے ضرور پڑھ لینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نور ہی الگ ہے، یہ حدیث کی دعا ہے۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجیے دھیان کے ساتھ، اللہ سے مانگیے، اے اللہ تیرے خزانے میں اور تیرے ہاتھ میں جتنی بھی خیریں ہیں میں اس کا سوالی ہوں، وہ مجھے عطا فرما۔ اور تیرے خزانے میں اور تیرے ہاتھ میں جو تو نے برائیاں رکھی ہے، عذاب ہے، بیماریاں ہیں اور جو بھی شر کی چیزیں ہیں، اے اللہ تو اس سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، تو اس میں ساری خیریں آ گئی الحمدللہ، اور برائیوں سے حفاظت آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول فرمائے۔ یہ سبق اس وقت میں مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں، آپ کو جب پہنچے گا اس وقت میں پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، لیکن مدینہ منورہ کی سرزمین سے سبق ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی پریشانیوں کو تو دور فرما، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ساری خیریں تو مقدر فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، دعا ضرور مانگیے۔ دعا کے بارے میں چند میں اسباق ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالی سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالی یا تو اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگا ہے، یا کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر اس سے ہٹا لیتے ہیں، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر اجر کا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت جب یہ بات ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہی ملتا ہے، تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور دوسری کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، یا تو جو مانگے گا اللہ اسے وہی دے دیں گے، یا جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن اس سے اچھا دے دیں گے، یا جو اس کی پریشانی دور کر دیں گے،
یا اس دعا کو جو ہے یعنی قیامت کے لیے قیامت کے دن اس کا اجر دیں گے. جب حشر کے میدان میں دیکھے گا کہ ارے اتنا بڑا اجر تو کہے گا اے اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی تو اچھا تھا، یہ کہے گا آدمی. اچھا دعا مانگنے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے بیٹھیے پھر دعا مانگیے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہو، بلکہ دل والی دعا تو زیادہ قبول ہوتی ہے. ہاں لیٹے ہیں آپ، بیگم آپ کے قریب لیٹی ہے، بیگم جو اپنی جگہ لیٹی ہے، آپ اپنی جگہ لیٹے ہیں اور نیند نہیں آ رہی، اللہ سے باتیں کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے. اس لیے دعا ضرور مانگیے، دعا ضرور مانگیے، دعا ضرور مانگیے. اب میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لیجئے. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک بہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے. مختصر اس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھیے میرے ساتھ. اے اللہ تیرے نبی نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ تو مجھے عطا فرما، اور جن شرور سے اور برائیوں سے پناہ چاہی ہے تو اس سے میری حفاظت فرما. جامع دعا ہے، جامع دعا جسے کہتے ہیں. اور آدمی الگ الگ اپنی حاجتیں مانگے اللہ سے مانگو. بیوی چاہیے اللہ سے مانگو، شوہر چاہیے اللہ سے مانگو، مکان چاہیے اللہ سے مانگو، روزے چاہیے اللہ سے مانگو. کرنے والے تو اللہ ہیں. جو بھی حال آئے سب سے پہلے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پھر جو ہے ظاہری تدبیریں کرو، پھر بیوی ڈھونڈنے نکلو، پھر شوہر ڈھونڈنے نکلو، پھر دکان ڈھونڈنے نکلو، پھر اللہ. کرنے والے اللہ ہیں. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ تو آپ کے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ آپ کی اور ہماری نیت کو دیکھتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کارنامے، فلاں نے یہ کارنامہ کیا، فلاں نے یہ کارنامہ کیا، ہے نا. اللہ کارنامے نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. یہ نصیحت زندگی بھر یاد رکھنا. جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے. بس چپکے مانگو گے، اللہ کو معلوم ہے. معاملہ آپ کا اور ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے وہ معاملہ کلیئر کیجیے. یہ سبق بھی مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. دعا کے متعلق یہ چھٹا سبق ہے. دعا کی وجہ سے ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے آدمی روزی سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت گناہ کرنے کی وجہ سے بیوی بھی نہیں ملتی، کبھی کبھی گناہ کرنے کی وجہ سے شوہر بھی نہیں ملتا، گناہ کرنے کی وجہ سے دکان بھی نہیں ملتی، گناہ کرنے کی وجہ سے کاروبار بھی نہیں چلتا، گناہ کرنے کی وجہ سے صحت بھی خراب رہتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے پریشانیاں بھی آتی ہے. آدمی کو پتہ نہیں چلتا، وہ گناہ ہوتا ہے پیچھے،
اور آدمی بعض مرتبہ آدمی پر پریشانی آئی گناہ کی وجہ سے، اور آدمی اس پریشانی کو جو دور کرتا ہے وہ بھی گناہ کے ذریعے سے دور کرتا ہے، نیکی کے ذریعے سے دور نہیں کرتا، تو وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، دوسری پریشانی آگے کھڑے ہو جاتی ہے۔ ہاں، دوسری پریشانی آ گئی، اب وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے گناہ کی وجہ سے، تیسری پریشانی آتی ہے، اسی الجھنوں کے اندر آدمی رہتا ہے۔ اب یہ حدیث سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی، اور آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ روزی کا مطلب خالی کھانا پینا یا نہیں ہے، کھانا پینا بھی ہے، ضرورت کی ساری چیزیں مراد ہے، کہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں گناہ کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اٹکتا رہتا ہے، گناہ اس کو اٹکاتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اور جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، دعا کرنا بھی اور دعا کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثلا 60 سال ہے، لیکن اللہ یہ لکھا ہوتا ہے، چپکے سے اللہ لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ شخص فلاں نیکی مثلا حج کرے گا، اس لیے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی جائے گی اور یہ 80 سال دنیا میں زندہ رہے گا۔ یعنی نیکی فلاں نیکی کرے گا اس کے 5 سال بڑھ جائیں گے، فلاں نیکی کرے گا اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی، فلاں نیکی کرے گا تو نیکیاں کرتے رہو، اس کی وجہ سے عمر بھی بڑھتی رہے گی۔ یہ تشریح مرقات میں لکھی ہے، یہ علماء نے باتیں لکھی ہیں۔ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور سند صحیح ہے، اور یہ تشریح میں نے جو بیان کی وہ مرقات میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے نیکیاں کرتے رہو اور گناہوں سے بچو۔ نیکیاں کرنا تو بہت آسان ہے، گناہ کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تنہائی کے گناہ سے بچیے۔ یہ جو ہمارے لڑکے لڑکیاں کیا، اب تو بوڑھوں کی بھی عادت ہو گئی ہے، ہاں، کہ تنہائی کے اندر واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اور یہ ٹویٹر اور ٹریٹر، پتہ نہیں ٹریٹر نام ہے، ٹریکٹر نام ہے، ٹویٹر نام ہے، ہمیں تو آتا نہیں ہے۔ یہ ٹریکٹر، یہ ٹویٹر، یہ جو اس کے اوپر جو چیٹنگ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں، اور اس میں جو ننگی ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، یہ تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے مرنے کے وقت علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کلمے سے محروم ہو جاتا ہے اور نیکی سے محروم رہتا ہے، اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نماز پڑھے گا تو فوراً فجر کی نماز ایسی پڑھے گا، 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، اب جو ہے 6 میں 10 کم پر اس کی آنکھ کھلی، اب جلدی جلدی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی چیز ٹوپی نہیں ملی، ارے بیگم ذرا ٹوپی لائی، ارے کہاں ہے ٹوپی کہاں ہے، ٹوپی کہاں ہے، اب کچھ نہیں ملا تو بیوی کی اوڑھنی رکھ لی سر پر اور جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یہ نماز نہیں ہوتی۔ اگرچہ علماء کہہ دیں گے بھی نماز ہو گئی تیری، لیکن اللہ کو ایسی نماز پسند نہیں ہے۔ ہاں، کام کرنے والا نوکر ہمارے یہاں کام کرتا ہے تو جو بھاگم دوڑی والا کام کرنے والا ہو، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ ہیرا پھیری کر رہا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نہیں سمجھیں کہ یہ ہیرا پھیری والی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے اسے نیکی کو توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے گناہ، سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جو گناہ چھوڑے۔ یہ نصیحت یاد رکھنا آج کی، سب سے بڑا ولی وہ ہے جو گناہ چھوڑے۔ گناہ ایک ایک گناہ چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات. دیکھیے اتنا پڑھا. دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی. مجھے یقین ہے کیونکہ صحیح حدیث شریف میں ہے, مسند احمد کی روایت ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں. آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی نیکیاں جائیں گی, لیکن نیکیاں باقی رکھیو. ہاں, گناہ کرو گے تو نیکیاں نکلتی جائیں گی, پلس مائنس دونوں ہوتا ہے نا, آوک جاوک. کبھی یہ آیا یہ گیا, یہ آیا یہ گیا, یہ آیا یہ گیا. آج ہماری نیکیاں ضائع بہت ہوتی ہیں, نیکیوں کو ضائع مت کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سبق بھی مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہیرا پھیری والی زندگی سے تو ہمیں بچا لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, کبھی بھی دعا مانگنے سے اکتائیے مت, دعا مانگنا مت چھوڑیے, لگے رہیے. اب سنیے حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے, بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے. پوچھا گیا, یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی, پھر دعا کی, پھر دعا کی, لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی, پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے جلد بازی. اس لیے ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے یا نہ آئے, اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں. بس خلاصہ کلام یہ ہے, بس اللہ کو خوشی ہے, اللہ دے نہ دے وہ جانتا ہے. اس لیے دعا مانگنے سے کبھی بھی اکتانا نہیں چاہیے. اب میں دعا مانگتا ہوں, آپ میری دعا پر آمین کہیے. اے اللہ, رات کے اندھیرے میں ہم نے گناہ کیے, دن کے اجالے میں گناہ کیے, جان کر کیے, انجانے میں کیے, صغیرہ کیے, کبیرہ کیے, تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, زمین کے جس حصے پر گناہ ہوئے ہوں زمین کو بھلا دے, فرشتوں کو بھی بھلا دے اور رجسٹر میں سے بھی مٹا دے. اے اللہ, اپنی رضامندی والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, تقوی اور طہارت والی زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ, ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ, دونوں جہاں کی عزتوں کا فیصلہ فرما. اے اللہ, نفع دینے والا علم ہمیں عطا فرما. اے اللہ, دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, جنت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تو ہم سب کو عطا فرما, ہمیں بھی عطا فرما, اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو تو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو تو شامل فرما اور ہمیں داخل فرما. یہ سبق بھی مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, حدیث کی دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ.
اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تیرا ذکر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، مدد کر ہماری، شکر کرنے کی ہم تیرا شکر ہم ادا کریں اس پر تو ہماری مدد کر، اچھی طریقے سے عبادت کرنے پر تو ہماری مدد کر۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، لیکن 24 گھنٹہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ بہت جاندار دعا ہے، یہ مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ اور پڑھ لیجئے، ایک بات اور پڑھ لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سبق بھی مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں، یہ ساری دعائیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔